خوفناک سنسان اسکول، ایک مکمل اردو ہارر ناول۔ باب 1، خاموش گاؤں کا راز۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں اور شہر کی تپتی سڑکوں دھواں چھوڑتی بسوں اور شور مچاتے ہارنوں سے تنگ آ کر راشد نے اپنے نانا کے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ راشد ایک ذہین مگر حساس طبیعت کا طالب علم تھا جو ہمیشہ کتابوں سے زیادہ حقیقت کی دنیا میں دلچسپی رکھتا تھا، خاص طور پر ان چیزوں میں جو نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ دھوپ کی آخری سنہری کرنیں کھیتوں پر پڑ رہی تھیں اور فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیلا ہوا تھا، اتنا پرسکون کہ راشد کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا۔ رکشا جیسے ہی گاؤں کے داخلی دروازے پر رکا، ایک عجیب سا سنوٹا چھا گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے جیسے کسی اندیکھے خوف کا شکار ہوں۔ نانا ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھامے دروازے پر راشد کا انتظار کر رہے تھے۔ آ گیا میرا پوتا، نانا نے گرمجوشی سے کہا۔ راشد مسکرایا مگر اس کی نظریں نانا کے پیچھے اس عمارت پر تھیں جو گاؤں کے دوسرے سرے پر کھڑی تھی، ایک بڑی بوسیدہ اور پراسرار عمارت جس کی کھڑکیاں جیسے کسی کو گھور رہی ہوں۔ نانا جان وہ کیا عمارت ہے؟ راشد نے بے اختیار پوچھا۔ نانا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بیٹا وہ مت دیکھو، وہ اسکول ہے تھا، برسوں پہلے بند ہو چکا، اب وہ جگہ اچھی نہیں۔ راشد خاموش ہو گیا مگر دل میں تجسس کی چنگاری جل چکی تھی۔ باب 2، سنسان دیواروں کے پیچھے۔ راشد نے اگلی صبح گاؤں کا چکر لگایا۔ ہر طرف پیپل کے درخت، مٹی کی خوشبو اور خاموشی میں لپٹی فضا تھی، مگر جہاں سے بھی وہ گزرتا لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، خاص طور پر جب اس نے اسکول کا ذکر چھیڑا۔ گاؤں کی ایک عمر رسیدہ عورت نے کانپتی آواز میں کہا، اس اسکول میں جو گیا واپس نہ آیا۔ پہلے پہل بچوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں، پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ راشد کو ایک پراسرار احساس ہونے لگا، جیسے اس جگہ کا کچھ تعلق اس کے ماضی سے بھی ہو۔ رات کو جب نانا سو چکے تھے، راشد نے کھڑکی سے جھانکا۔ اسکول کی عمارت تاریکی میں چھپی ہوئی تھی مگر ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہاں کوئی سایہ حرکت کر رہا ہے۔ مجھے جانا ہوگا، میرے سوالوں کے جواب وہی ہیں، راشد نے دل میں سوچا۔ باب 3، پہلی ملاقات۔ اگلی رات راشد ہاتھ میں ٹارچ لیے اسکول کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ زنگ آلود تھا مگر دھیرے سے دبانے پر وہ خود بخود کھل گیا، جیسے برسوں سے کسی کا منتظر ہو۔ اندر کی ہوا باسی اور ٹھنڈی تھی۔ کمرے خالی تھے، دیواروں پر ماضی کے نشانات، تختی پر پرانے سبق اور ایک آدھا جلا ہوا نوٹس بورڈ۔ پھر ایک اچانک صد ہوا کا جھونکا آیا اور بلیک بورڈ پر خود بخود لکھنا شروع ہوا۔ راشد تا واپس کیوں آیا؟ راشد کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ باب 4، جلی ہوئی یادیں۔ راشد نے جب اپنی ٹارچ دوبارہ آن کی تو کمرے کی دیواروں پر جلی ہوئی تصاویر کی شکلیں نظر آئیں۔ یہ تصاویر کسی زمانے میں اسکول کی اہمیت کی گواہی دے رہی تھیں مگر اب ان میں سے کچھ شکلیں عجیب و غریب، مخفی اور پراسرار تھیں، جیسے کسی نے جان بوجھ کر ان تصاویر کو جلا دیا ہو تاکہ کچھ چھپایا جا سکے۔ راشد کی نظریں ان تصویروں پر تھیں جب اچانک اس کی ٹارچ کی روشنی ایک خاص تصویر پر ٹھہر گئی۔ وہ تصویر ایک استاد کی تھی جس کا چہرہ مسخ شدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک جھرمٹ تھا۔ یہ کون ہے؟ راشد نے دل میں سوچا۔ یہ استاد کبھی یہاں پڑھانے آیا کرتے تھے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جیسے ہی راشد اس تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا، ایک صد ہوا کا جھونکا آیا اور تصویر کی طرف کچھ بدلی ہوئی لکیریں بننے لگیں۔ یہ سب کیا ہے؟ راشد کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا مگر اس کا تجسس ابھی تک برقرار تھا۔ باب 5، پرانا رجسٹر، پرانی روح۔ راشد نے اس پراسرار اسکول کے تمام کمرے چھان مارے۔ ایک کمرے میں اسے ایک پرانا رجسٹر ملا جس میں اسکول کے طلباء کے نام درج تھے، لیکن جب اس نے رجسٹر کی آخری صفحے کو دیکھا اس کا دل رک گیا۔ اس صفحے پر ایک نام تھا، راشد احمد۔ یہ میرا نام کیوں؟ راشد کا ذہن تیز رفتار سے کام کر رہا تھا۔ پھر اس رجسٹر میں ایک بات اور تھی جو اس کو خوف میں مبتلا کر گئی، داخلہ 2005 اور انجام نامعلوم۔ میرے والدین نے مجھے یہاں داخل کیوں کیا؟ کیا اس اسکول کا ماضی میرے خاندان سے جڑا تھا؟
راشد کے ذہن میں سوالات کا طوفان الفاٹے رہا تھا، لیکن اسے ایک اور بات کا اندازہ ہوا۔ شاید اس اسکول کی حقیقت جاننے کے لیے مجھے کچھ اور کھوجنا پڑے گا۔ باب 6 استاد کا راز۔ راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس اسکول کے استاد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے گا، جس کا نام اس رجسٹر میں تھا۔ اگلے دن راشد گاؤں کے ایک بوڑھے شخص کے پاس گیا جس کا نام جمشید تھا، جو اسکول کے قریب رہتا تھا۔ جمشید چچا، کیا آپ نے کبھی اس اسکول میں پڑھایا تھا؟ راشد نے بے خوف ہو کر پوچھا۔ جمشید چچا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور وہ آہستہ سے بولے، وہ اسکول تمہارے والدین کے زمانے میں فعال تھا اور اس کا ایک استاد عمران تھا۔ وہ استاد اتنا پراسرار تھا کہ کسی کو اس کی حقیقت کا علم نہ تھا۔ وہ اسکول کی عمارت کے اندر کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور آخرکار اسی عمارت میں غائب ہو گیا۔ غائب؟ راشد نے چونک کر پوچھا۔ جمشید چچا نے سر ہلایا۔ ہاں، عمران استاد کے بعد اسکول بند ہو گیا، مگر اس کی روح، امید اور خوف ابھی تک وہاں موجود ہے۔ باب 7 دیوار کے پیچھے چھپی حقیقت۔ راشد نے اب اسکول کے ہر کمرے میں تحقیق کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن اس نے ایک کمرے کی دیوار پر کچھ عجیب علامات دیکھی، جیسے کچھ بھٹک کر دیوار پر لکھا گیا ہو۔ وہ ان علامتوں کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ دروازہ جو ایک طرف کھڑکیاں اور دوسری طرف اندھیرے میں چھپ گیا تھا۔ راشد نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اندر کی ہوا میں ایک پراسرار گیس تھی، اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اس کی نظر ایک بوسیدہ صندوق پر پڑی۔ اس صندوق کی لاک کھلی ہوئی تھی اور اندر کچھ پرانی دستاویزات رکھی ہوئی تھیں۔ دستاویزات میں کچھ عجیب نشان تھے، جن میں سے کچھ ابھی تک راشد کے لیے اجنبی تھے۔ ان نشانات کے ساتھ ایک اور دستاویز تھی جس میں لکھا تھا، صرف وہی دیکھے گا جو اس کا حصہ ہوگا۔ باب 8 روحوں کی واپسی۔ راشد کی نظریں بوسیدہ صندوق میں رکھی دستاویزات پر جمی ہوئی تھیں۔ جب اس نے مزید گہرائی سے مطالعہ کیا تو اس میں ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ دستاویزات میں ایک پراسرار چہرہ تھا، وہی استاد عمران کا جس کا ذکر گاؤں والوں نے کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک گہری تحریر تھی، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں، صرف وہم ہے۔ اسکول کی دیواروں کے پیچھے چھپی روحیں تمہیں اپنے پاس بلاتی ہیں، مگر اگر تم انہیں خود نہ روک سکے تو تمہاری تقدیر بھی انہی کے راستے پر ہوگی۔ راشد کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ان دستاویزات کو اپنے ساتھ لے جانا شروع کیا اور اسکول کے مزید کمرے چھانے لگا۔ ایک کمرے میں وہ ایک آئینہ دیکھ رہا تھا جس میں اسے کسی کی عکس نظر آئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ استاد عمران تھا۔ یہ کیا ہے؟ راشد نے خوف کے مارے دل میں کہا۔ اس آئینے میں استاد کی مسخ شدہ شکل الفابیر کر سامنے آئی اور اس کی آواز میں عجیب سا سرسراہٹ تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کیا کچھ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے؟ راشد کی آنکھوں میں خوف چھا گیا۔ وہ فوراً آئینے سے پیچھے ہٹ گیا، مگر استاد عمران کی مسخ شدہ شکل اس کے ذہن میں چھا گئی۔ باب 9 جمشید چچا کا راز۔ اس رات راشد بہت زیادہ خوف محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا جمشید چچا سب کچھ جانتے ہیں؟ کیا وہ حقیقت میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں؟ اگلے دن وہ جمشید چچا کے پاس دوبارہ گیا اور اس سے مزید سوالات پوچھے۔ چچا، وہ استاد عمران کہاں گیا؟ اس اسکول میں آخر کیا چھپایا گیا ہے؟ راشد نے بے چین ہو کر پوچھا۔ جمشید چچا کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک آئی۔ بیٹا، یہ اسکول صرف اسکول نہیں تھا، یہ ایک جال تھا۔ عمران نے یہاں کچھ ایسی طاقت کو آزاد کیا تھا جو اب تک اس جگہ پر قید ہے۔ وہ روحیں جو کبھی یہاں کے طلباء کی تھیں اب آزاد ہو چکی ہیں، اور وہ اسکول کے اندر چھپی ہے۔ راشد کی نظریں چوکس ہو گئیں۔ مگر آپ نے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ جمشید چچا نے آہستہ سے سر ہلایا اور پھر بولا، کیونکہ وہ چیزیں اب تک یہاں موجود ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان کا سامنا کرو۔ تمہارے والدین نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت کیوں دی میں نہیں جانتا، مگر تمہیں واپس جانا چاہیے۔ باب 10 اسکول کا آخری دروازہ۔ راشد کی نظریں جمشید چچا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، مگر اندر کا تجسس اس سے بڑھ کر تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا حقیقت میں وہ چیزیں اسکول میں چھپی ہوئی ہیں۔ اگلے دن راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری دروازہ کھولے گا جو اسکول کے اندر چھپے ہوئے تھے۔
اس کے دل میں خوف تھا لیکن اس کے اندر ایک اور طاقت تھی جو اسے اندر جانے کی ترغیب دے رہی تھی۔ جیسے ہی راشد نے دروازہ کھولا اندر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، اور دروازے کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا جو بالکل سیاہ تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک پریشانی کا سامنا ہوا، یہ کمرہ نہ صرف اندھیرا تھا بلکہ ہر طرف سناٹا تھا۔ راشد نے دل میں عزم کیا اور آہستہ آہستہ اندر بڑھا۔ اچانک اسے ایک سایہ نظر آیا جو کمرے کی ایک دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ راشد نے لرزتے ہوئے کہا۔ سایہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا اور پھر ایک خوفناک آواز آئی۔ تم نے یہاں آ کر ایک بڑی غلطی کی ہے۔ اب تمہاری تقدیر ہماری طرح ہوگی۔ راشد کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کسی کی گرفت میں ہے اور یہ اسکول کبھی اس سے آزاد نہیں ہونے دے گا۔ باب 11 الفاٹیتی ہوئے سائے۔ راشد کی نظریں اس سائے پر جمی ہوئی تھیں جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کو جکڑ لیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ وہ دل میں بے اختیار بولا مگر اس کی آواز کانپتے ہوئے ہونٹوں سے باہر نہیں نکل سکی۔ سایہ ایک قدم اور آگے بڑھا، پھر اچانک اس کی شکل واضح ہونے لگی۔ یہ استاد عمران کی مسخ شدہ شکل تھی، مگر اب اس کا چہرہ اور بھی زیادہ بھیانک ہو چکا تھا، آنکھیں خالی، جسم جلے ہوئے اور ہاتھوں میں خون کی لکیریں۔ تمہیں میں نے کیوں بلایا تھا؟ اس نے ایک لرزتے ہوئے آواز میں کہا۔ کیا تم نے وہ راز جاننے کی کوشش کی؟ راشد کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا لیکن اس کی نظریں سائے کی طرف جمی ہو گئی تھیں۔ کیا راز؟ راشد نے سوال کیا۔ استاد عمران نے ایک ہنسی کا قہقہا مارا۔ وہی راز جو اسکول کی بنیاد سے جڑا ہوا ہے، وہی راز جو تمہارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تم نے یہاں آ کر ایک ایسی حقیقت کو کھولا ہے جسے بند کیا جانا چاہیے تھا۔ راشد کی سانسیں رک چکی تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، آخر یہ کیا ہے؟ باب 12 اسکول کا آخری راز۔ راشد نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور استاد عمران سے پوچھا، وہ راز کیا ہے؟ کیوں ہمیں اس اسکول سے جڑا گیا؟ استاد عمران نے ایک گہری سانس لی اور پھر آہستہ آہستہ بولا، یہ اسکول کبھی ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا جو اب تک تمہارے خاندان سے جڑا ہوا ہے۔ تمہارے والدین نے جان بوجھ کر تمہیں یہاں بھیجا تھا تاکہ تم وہ راز کھولو جو اس اسکول کی بنیاد کے پیچھے تھا۔ تمہاری حقیقت کچھ اور ہے، تمہارے خاندان کا ماضی تمہارے لیے اجنبی نہیں تھا، بلکہ تمہیں اس اسکول کے بارے میں سب کچھ جاننا تھا۔ راشد کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، کیا میرے خاندان کا تعلق اس اسکول سے ہے؟ استاد عمران نے پھر کہا، یہ اسکول دراصل ایک ایسی جگہ تھی جہاں کچھ روحیں قید کی گئی تھیں، اور تمہاری نسل کا کام تھا کہ وہ ان روحوں کو آزاد کر کے ان کے ساتھ رہیں۔ راشد کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی مگر اس نے مزید سوال کیا، یہ روحیں کہاں ہیں؟ ان سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ استاد عمران کی مسخ شدہ شکل میں ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ تمہارے لیے ان سے بچنا ناممکن ہے کیونکہ تم خود ان کے درمیان ہو۔ تمہاری تقدیر اب اسی اسکول سے جڑی ہوئی ہے۔ تمہیں اس اسکول کے راز کو مکمل طور پر جاننا ہوگا ورنہ تمہیں ان روحوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ راشد کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ گاؤں، وہ اسکول اور وہ تمام خوفناک حقیقتیں گھومنے لگیں جنہیں وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ اسکول اب تک اس کی تقدیر کا حصہ بن چکا ہے اور اس کا خاتمہ صرف اسی جگہ ہو سکتا ہے۔ باب 13 اسکول کے دروازے کی حقیقت۔ راشد کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا جیسے وہ کسی پراسرار حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہو جہاں اس کے لیے کوئی واپسی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں استاد عمران کی باتیں گونج رہی تھیں، تمہاری تقدیر اب اسی اسکول سے جڑی ہوئی ہے۔ اسکول کے اندر کی خاموشی نے اس کا دل مزید ڈرا دیا تھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا جہاں استاد عمران کی مسخ شدہ شکل نے اسے آخری بار دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچا، ایک عجیب سا دھیما سا سرسراہٹ کا آواز آئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا جیسے اس کے سامنے کوئی قوت کھلنے کا حکم دے رہی ہو۔ راشد کا دماغ الجھ گیا۔ کیا یہ وہ دروازہ ہے جو استاد عمران نے ذکر کیا تھا؟ اس نے قدم آگے بڑھایا اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک سیاہ کمرہ تھا جس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک چھوٹی سی چمکدار روشنی کے جو ایک کونے میں پھیل رہی تھی۔
روشنی کے قریب جاتے ہوئے راشد نے دیکھا کہ وہاں ایک پراسرار دروازہ ہے جس پر ایک پیچیدہ سا نشان تھا۔ اس دروازے کے قریب پہنچتے ہی راشد کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ یہ دروازہ اسکول کے راز کا مرکز ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور دروازہ کھول دیا۔ باب 14 آخری مقابلہ۔ دروازہ کھلتے ہی راشد کے سامنے ایک بہت بڑا ہال تھا جو کبھی اسکول کے مرکزی ہال کا حصہ رہا ہوگا۔ اس ہال کی چھتیں اونچی اور خالی تھیں اور اندر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بس ہوا کا ایک نرم سا جھونکا تھا جو راشد کے جسم کو ٹٹول رہا تھا۔ اس ہال کے مرکز میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو زمین سے آسمان تک پھیل رہی تھی۔ اس روشنی کے مرکز میں استاد عمران کی مسخ شدہ شکل دوبارہ نظر آئی۔ تمہیں اب میرے ساتھ آنا ہوگا راشد۔ استاد عمران کی آواز ایک گہرے خوفناک سرسراہٹ کے ساتھ سنائی دی۔ راشد نے بے اختیار قدم آگے بڑھایا لیکن اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا سامنا اپنے سب سے بڑے خوف سے ہے۔ یہ کیا حقیقت ہے؟ تم میرے ساتھ کیوں جڑے ہو؟ راشد نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ استاد عمران نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور کہا، تم ہی وہ منتخب شخص ہو جسے ان روحوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ یہ اسکول اور تمہارے خاندان کی تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ راشد کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد وہ تمام سائے اکٹھے ہو گئے ہیں، وہی سائے جو اسکول کی دیواروں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان سائے نے راشد کو گھیر لیا اور وہ سب یک زبان ہو کر بولے، تمہاری تقدیر میں ہے کہ تم ان کے راز کو جان کر ان کا خاتمہ کر سکو، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھوں میں ہوگے۔ راشد نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور استاد عمران سے بولا، میں اس راز کو ختم کروں گا۔ یہ اسکول اور ان روحوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچا اور ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقابلہ ہے۔ باب 15 دروازہ بند ہوتا ہے۔ راشد کی آنکھوں میں خوف کی جھرمٹ تھی لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا عزم بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ استاد عمران اور وہ تمام سائے جو اس کی تقدیر کا حصہ تھے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تمہیں اس اسکول کے راز کو ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جکڑ لے گا۔ استاد عمران کی آواز میں ایک تیز تر سرسراہٹ تھی جیسے وہ اس کی ہمت توڑنا چاہ رہا ہو۔ راشد نے ایک گہری سانس لی اور قدم آگے بڑھایا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی توانائی دوڑ رہی تھی۔ وہ اس اسکول میں چھپی تمام روحوں اور اس کے راز کو ختم کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی، تم نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ آواز ہر طرف سے آئی تھی اور راشد نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود بند ہو رہا تھا۔ دروازہ اتنی تیزی سے بند ہو رہا تھا کہ اس نے فوراً اپنی سمت بدلی مگر وہ اس سے باہر نہیں نکل سکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ راشد نے خوف سے پوچھا مگر استاد عمران کی مسخ شدہ شکل نے جواب دیا، یہ دروازہ اب تمہیں نہیں جانے دے گا کیونکہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں جو ان روحوں کا مقابلہ کر سکے۔ راشد نے دل میں سوچا، نہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں ان روحوں کو آزاد کروں گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچ لیا اور دروازے کی طرف دوڑ گیا۔ باب 16 آزادی کی حقیقت۔ راشد نے دل کی گہرائیوں سے ایک آخری کوشش کی اور دروازے کو دھکیلنا شروع کیا۔ اچانک وہ دروازہ ہلنا شروع ہوا اور ایک شدید آواز کے ساتھ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا راشد نے اندر جھانکا اور دیکھا کہ اس کے سامنے ایک اور عالم تھا، ایک عالم جو نہ صرف اس اسکول کا بلکہ اس کی تقدیر کا بھی راز چھپائے ہوئے تھا۔ وہ عالم ایک طویل سفید لباس میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ راشد کی طرف بڑھا اور بولا، تم وہ شخص ہو جسے یہ راز جاننا تھا اور تم نے کامیابی سے ان روحوں کو آزاد کیا۔ اب تمہارے سامنے وہ حقیقت ہے جس کا تمہیں سامنا کرنا تھا۔ راشد نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا میں نے واقعی ان روحوں کو آزاد کیا؟ عالم نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ہاں، تم نے ان روحوں کو آزاد کر دیا ہے۔ تمہارے اندر وہ طاقت تھی جو ان کو دوبارہ قید کر سکتی تھی اور تم نے اس طاقت کا صحیح استعمال کیا۔ راشد کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، مگر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ عالم نے آہستہ سے جواب دیا، تمہارے خاندان کا تعلق ہمیشہ سے اس اسکول سے تھا۔
تمہارے آبا کی روحیں ہمیشہ اس اسکول میں قید رہی تھیں اور تمہاری تقدیر میں تھا کہ تم انہیں آزاد کرو۔ راشد کا دل سکون سے بھر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے جو قدم اٹھایا تھا وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اس اسکول کی تمام روحوں کے لیے تھا۔ باب 17 آزاد فضا۔ راشد کی آنکھوں میں سکون اور اطمینان کی ایک عجیب سی جھرمٹ تھی۔ اس نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جس پر بہت کم لوگ چلنے کی ہمت کرتے ہیں۔ اس اسکول میں چھپی ہوئی سچائی کو جانا اور ان روحوں کو آزاد کرنا اس کی تقدیر کا حصہ تھا۔ مگر اب جب وہ اس حقیقت کو جان چکا تھا، اس کے دل میں ایک گہری سکون کی لہر دوڑ رہی تھی۔ عالم کی مسکراہٹ میں ایک خاص قسم کا اطمینان تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور راشد کی طرف اشارہ کیا۔ اب تمہیں جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تم نے وہ سب کیا جو تم سے چاہا گیا تھا۔ اسکول کی یہ سرزمین اب آزاد ہو چکی ہے۔ راشد نے عالم کی طرف شکریہ کے ساتھ دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم چمکنے لگا۔ اب یہ اسکول دوبارہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ میں اس اسکول کے راز کو سب کے سامنے لاؤں گا۔ عالم نے سر ہلا کر کہا، تمہاری تقدیر میں یہ تھا کہ تم اس اسکول کی حقیقت کو جان سکو اور اس کو آزاد کر سکو۔ اب تمہیں اپنی زندگی کے نئے باب کی طرف بڑھنا ہوگا جہاں خوف اور سائے نہیں ہوں گے۔ راشد نے ایک آخری نظر اس اسکول کی طرف ڈالی جہاں کی دیواروں پر خوف اور بدروحوں کا سایہ چھایا ہوا تھا۔ مگر اب یہ سائے ختم ہو چکے تھے۔ وہ اسکول جو کبھی ایک اندھیرے اور پراسرار جگہ تھا اب روشن ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا ایک خوشبودار ہوا کا جھونکا آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا اور اسکول کی تمام روحیں اب آزاد ہو چکی تھیں۔ اس کی زندگی میں ایک نیا سورج چمکا تھا۔ اسکول کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے راشد نے ایک آخری نظر پیچھے ڈالی اور کہا، اب یہ اسکول ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا ہے اور میں بھی آزاد ہوں۔ اختتام۔ اس کہانی کا اختتام یہ بتا رہا تھا کہ جس اسکول کو راشد نے خوف کے طور پر دیکھا تھا وہ دراصل اس کی تقدیر کا حصہ تھا۔ اس نے نہ صرف اس اسکول کے راز کو جانا بلکہ اس کی روحوں کو آزاد کر کے اپنے آپ کو بھی آزاد کیا۔ راشد کے اندر ایک نئی قوت پیدا ہو چکی تھی اور وہ جان چکا تھا کہ اب وہ اپنی تقدیر کے مالک ہے۔ اسکول کی دیواروں میں موجود خوف اب ختم ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کے نئے دروازے کھل چکے تھے۔ یہ تھا خوفناک سنسان اسکول کا مکمل اختتام۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔